السلام علیکم. نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکی ریاست ورجینیا سے رابطے میں. میں کل سے جب سے ٹرین اسٹیشن سے اترا ہوں ISI ادھر بھی میرے پیچھے لگی. وہ مجھے PPP کی لیڈر تھی، اس کا بڑا یاد آتا ہے واقعہ. ناہید خان جو بے نظیر بھٹو کے بڑی کلوز تھی اور زرداری کے مخالف، تو وہ کہتی ہوتی تھی. میں ایک دفعہ خوشاب وہ ADCG تھا، تو مجھے کہتی کہ چوہان صاحب ہمارے عجیب ہی معاملات ہیں کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے، جب ہم اقتدار سے اترتے ہیں تو پولیس ہمارے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. تو میں جب گورنمنٹ میں ہوتا تھا تو پولیس سیکورٹی آگے ہوتی تھی، اور اب ISI ادھر امریکہ میں بھی پیچھے ہوتی ہے. اور میں نے نیو جرسی میں تو ان کو دوڑا دیا تھا، اور نیو یارک میں ایک کیس کیا تھا ان کے خلاف. یہ محدود رہیں کونسلیٹ کی طرف، کیونکہ ورجینیا میں بہت سارے بیوروکریٹس رہتے ہیں پاکستانی. ایمبیسی بھی واشنگٹن DC بالکل ساتھ ہے، یہاں سے کوئی 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے جہاں میں قیام پذیر ہوں. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات جو بات چیت والی یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کوئی بات چیت نہیں ہونی ہے. آپ دیکھیں آج کے میرے تھم میں نے آزاد کشمیر کا بتایا. میں 2-3 دفعہ راولہ کوٹ گیا ہوں، مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور میرا بڑا دل کیا کہ میں راولہ کوٹ میں رہائش پذیر ہوں. میرے بہت سارے فالوورز جموں کشمیر میں مسلمان جو ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو مسلمان ہیں، وہ یک زبان ہے کہ پاکستانی فوج نے انہیں 75 سال بہت بڑا دھوکہ دیا. آئی ریپیٹ، پاکستانی فوج نے ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا. مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے لہذا شدید نفرت کرتے ہیں، پاکستانی فوج سے. اور یہ آئیڈیل ماحول ہے جب یہ دونوں کشمیر کٹے ہو جائیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ بجلی منگلہ ڈیم کے لیے انہوں نے وہ، بلکہ کرشنگ ہو رہی ہے، وہ شاید ادھر تباہی ہو بربادی ہو جائے جناب صاحب. وہ کرشنگ سے زلزلہ پہاڑ ہی گر جائیں گے، جیسے وہ مظفر آباد والا زلزلہ آیا تھا. یہ جی بھی مطلب ہم لوگ سمجھ سے آ رہی ہیں. کل میرا ہوسٹ رات کو مجھے کہہ رہا تھا، پہلی دفعہ اس کی بالمشافہ میرے سے ملاقات ہوئی، میرے ویلاگ سنتا تھا، تو کہتا تھا میرا سر ایک ہی سوال ہے کہ آپ اتنا سچ بات بتاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں، یہ کیوں نہیں اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. آپ رستہ بتا رہے ہیں، آپ تو خبریں دے ہی نہیں رہے، آپ اینالائز کر کے رستہ بتاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا، وہی آئی گو بیک ٹو مہابھارتا اسٹوری کا، کہ جب ایک اسپرٹ نے سینٹ سے پوچھا کہ روز ادھر ہزاروں لوگ، اسپرٹ سے پوچھا کہ سب سے بڑی اس دنیا میں مسٹری کیا ہے، تو سینٹ نے کہا سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ ہزاروں لوگ روز دنیا میں مرتے ہیں، ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم نے نہیں مرنا. 25 کروڑ کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مرنا ہے، اور ایک نظر چوہان کو یقین ہے کہ کسی بھی وقت اس نے مر جانا ہے. 25 کروڑ اس یقین کی وجہ سے 7 لاکھ مدر چوت سوروں سے ٹوئے مروا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور میں اکیلا 7 لاکھ کی ٹوئی مار رہا ہوں. ادھر دائیں بائیں میرے پیچھے پھرتے ہیں، مرو یار کتو. تمہیں انشاءاللہ میری وہ ڈاکیومنٹری فوج کی ذلالتوں پر 30 منٹس کی لندن سے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. دیٹ ول بی اے کلاسی ڈاکیومنٹری. ان کے گند، ان کے پلنڈرز، ان کی بدماشی. ابھی بھی یہ دنیا کے بہت بڑے گینگسٹر ہے، گرینڈیتیا مافیا کی طرح. میں نیچے اتر رہا تھا، اوپر ان کا گیسٹ بیڈ ہے، تو لاؤنج میں ٹی وی لگا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ بکواسیات لگا ہوا ہے، زمینی حقائق سے
ہزاروں میل دور ہم نے کوئی تشدد کسی دھرنے پہ اس پہ، انہوں نے تمہیں اٹھا کے باہر مارنا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ KPK والے ان کو سبق سکھائیں گے، وہ تو جی آزاد کشمیر والے، جو آزاد کشمیر کو فنڈ جاتا ہے سارا یہ کھا جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ٹوئی کا زور لگا کے 20 سال کشمیر کمیٹی میں رہا پیسے کھانے کے لیے، اس کے انڈر یہ جموں کشمیر کی پراپرٹی، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی پہ پنجاب والوں نے قبضے کر لیے، حکومت نے قبضے کر لیے اور بیچنا بھی شروع کر رہی ہے۔ جموں کشمیر جو مہاراجا کی پراپرٹی ہوتی تھی which cannot be sold، وہ پاکستان کے پاس آ گئی تھی، اسٹیٹ کے پاس آئی تھی، اس پہ کالونیز بنی ہوئی ہیں، آبادیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ بدماشی بغیر آپ کے ریئیکٹ کیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ بنگالیوں نے، ان کو عادت پڑ گئی تھی، انہوں نے پاکستانی فوج کی ٹوئی ماری تھی، انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی فوج آ گئی ہے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا جی کٹھے ہو سارے، وہ سارے کٹھے ہوئے، اٹھا کے انہیں باہر مارا۔ سری لنکا والوں نے بھی اسی کیا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں، آپ لوگ مجھے بہادر شاہ ظفر کی اولاد کی طرح مرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، 100% ان کی طرح آپ سارے مر جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جناب، آپ کے جو حالات ہیں ان میں بھی اگر آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے، گزارا کری جا رہے ہیں نا۔ وہ لڑکے کو میں کہہ رہا تھا، کہتا ہے کہ سر آپ کہ میں کامنٹ ادھر دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا یار لوگ مجھے دیکھو کرٹیسائز، آپ ادھر کیوں نہیں آ جاتے، یہ کیوں نہیں، پتہ ہی نہیں کہ 20 سال میں نے اکیلے نے کتنی جنگ لڑی ہے۔ سرونگ DG ISI ہوتا تھا جس کی میں نے طبیعت ٹھیک کی، شجاع پاشا کی، کتاب پڑھیں، اٹس آن دا ریکارڈ۔ لائف از سو ایزی، لائف از سو سمپل، آپ کے اندر خدا بستا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک یہ پریمس رکھیں، رب کو اپنے سے باہر نہ نکالیں، اور پھر یہ منافقوں کی 90% اسلامک منافق ورڈ کی طرح اس کو چکر دینا شروع کر دیں گے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رب آپ کے اندر بستا ہے، پھر آپ کبھی بھی اسے چکر نہیں دے سکیں گے۔ You would be درویش، you would be saint، you would be پیر، you would be بابا۔ کل میں اس اپنے برخوردار سے بات کر رہا تھا، بتا رہا تھا اپنے ہوسٹ کو کہ زندگی میں جو یہ قسمت ہے اور زندگی میں جو ہیومن نیچر ہے یہ نہیں بدلتی ہے۔ ہیومن نیچر اور قسمت کوئی پیر، درویش، بابا، صوفی، ڈاکٹر نہیں بدل سکتا، صرف اور صرف وہ ایڈجسٹ اور کمپرومائز ان اے گیون سچویشن کروا سکتا ہے۔ ہم یونیک بینگز ہیں، ہر ایک نے اپنے آپ میں کھلنا ہے، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، وہ یونیک فلاور کی طرح ہم کنڈیشننگ اور کنٹرول میں آ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس مادر چوت 7 لاکھ سور فوج کے۔ بھول جائیں مذاکرات، بھول جائیں یہ ملاقاتیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لکھوا لیں میرے سے، لکھوا لیں، دھڑاڑ اتنی بڑی ہے۔ وہ رؤوف حسن کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ ان سے طے کر رہے ہیں کہ آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ لو یہی تو معاملہ ہے، تو پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہ بات چیت سے نہیں وہ مانیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، یہ ٹھڈوں سے مانیں گے، یہ ٹوئی پہ ککوں سے یہ مانیں گے یہ فوجی۔ آپ ڈٹ جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں واحد ویلاگر ہوں، مجھے فخر ہے پاکستانی ویلاگر جو آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس پوری 7 لاکھ مادر چوت سور فوج کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کے کوئی الاؤنس لگائے جائیں، بلکہ ان کا احتساب ہو، کھربوں روپیہ ان سے نکالا جائے، اتنی جلدی آپ کو سکون ملے گا۔ ورنہ موت تو پھر ہے ہی۔ آپ کو تو ویسے یقین نہیں ہے موت کا، وہ تو مجھے یقین ہے۔ آپ کو تو موت کا یقین ہوتا تو ان کو پڑ جاتے، ان کو ٹھڈے مارتے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے